اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ پہلا قدم کہاں پڑتا ہے؟ انشاءاللہ کہ ہم شروع کریں گے معروف عالم دین علامہ صادق حسن کی شہرۂ آفاق کتاب الحیات بعد الموت، یعنی کہ موت کے بعد کی زندگی۔ آئیے اس ایمان افروز آڈیو بک کے ذریعے اپنی روحوں کو بیدار کریں اور جانیں کہ اس عارضی دنیا کے بعد ہمارا اصل ٹھکانہ کیسا ہوگا۔ اس میں جتنی بھی آڈیوز آپ کے سامنے پیش ہوں گی اس کے لیے پلے لسٹ بنام الحیات بعد الموت میں آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کی اس کتاب کا حصہ نمبر 9 بیان کریں گے۔ مومن مال دنیا سے گھبراتے ہیں۔ اس جو بحث پچھلی آڈیو میں کی تھی اس کے بعد یہ پہلی آزمائش ہے، اور یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ جو صحبت معصوم میں بیٹھنے والے وہ مال سے انتہائی گھبراتے تھے، جیسے کوئی سانپ سے گھبراتا ہے، اسی طرح وہ مال سے گھبراتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ ہمیں بھی پتہ نہ چلے اور خود بخود ہمارے ایمان میں ملاوٹ ہوتی چلی جائے۔ جب سلیمان فارسی کا وقت موت قریب آیا تو دیکھا راوی نے سلمان رو رہے ہیں۔ سلمان تم کیوں رو رہے ہو؟ مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ موت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ساری زندگی مال سے ڈرتا رہا، تو میرے پاس اتنا مال جمع ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بارگاہ الہی میں شرمندہ جانا پڑے۔ یہ کون سلمان کہہ رہے ہیں؟ راوی کو یقین نہیں آ رہا، کیونکہ جب مڑ کے دیکھا تو سلمان کے پاس کیا نظر آیا؟ سلمان کے پاس ایک لوٹا، ایک عصا، فقط ایک برتن کھانا کھانے کا اور 2 جوڑے، بس یہ 5 چیزیں ہیں، اور سلمان گھبرا رہے ہیں اتنا مال میں نے جمع کر لیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ایمان میں ملاوٹ ہو گئی ہو۔ یہ ہے صحبت رسول کی تربیت یافتہ۔ ایک واقعہ واضح ہو جائے کہ اب سمجھ میں آئے گا کہ مخلص مومنین مال سے کیوں گھبراتے ہیں۔ مسجد نبوی میں چلے بھری ہوئی مسجد ہے، مدینے کا واقعہ ہے۔ جب اسلام پھیل چکا تو بھری ہوئی مسجد ہے، ایک مرتبہ اس مسجد میں ایک مومن داخل ہوا۔ اچھا، پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریر شروع کیا کرتے تو پھر یہ حکم دیتے تھے کہ لوگ ترتیب سے بیٹھتے چلے جائیں، پھر جو دیر سے آئے گا وہ آخر بیٹھے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک انتہائی مالدار شخص آ کے بیٹھ گیا، اور بالکل شروع میں آیا تھا، کسی کا حق نہیں غصب کیا۔ وہ آیا اور سب سے پہلے تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا ہے، آپ لوگ زیارت پہ جائیں گے تو خود دیکھیں گے کہ جو گئے ہیں انہیں خود معلوم ہے کہ حرم میں جاتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگا کے جائیں، غسل کر کے جائیں۔ اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، نہا دھو کے صاف ستھرا سفید کپڑا پہن کر جتنی خوشبوئیں مل سکتی تھی سب کو لگا کے آیا، مجھے رسول کی خدمت میں جا کر بیٹھنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے بیٹھا۔ اب لوگ آتے گئے اور اس کے پیچھے بیٹھتے گئے، دور تک مجمع ہو گیا، اور آخر میں ایک غریب مسلمان داخل ہوا۔ اب وہ بیچارہ غریب ہے، مدینے میں محنت اور مزدوری کرتا ہے، تو ایک وقت کی روٹی کا انتظام ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہے، وہ کسی کی کھیت سے کام کر کے آ رہا ہے، چنانچہ تمام جسم سے پسینہ ٹپک رہا ہے، لیکن گرمی تو الامان الحفیظ، اور اس کے سارے جسم سے پسینہ ٹپک رہا ہے۔ غریب ہے، بیچارہ، ایک لباس ہے پھٹا پرانا، پیوند بھی لگے ہوئے ہیں، کئی دنوں سے دھلا بھی نہیں، جسم سے بدبو آ رہی ہے، اس لیے کہ نہانے کا موقع نہیں ملا۔ آج جو ہماری اور آپ کی عیاشی ہے، پرانے زمانے میں ہی وہ سب سے بڑی دولت تھی۔ رسول کے زمانے میں پانی ملتا کہاں تھا، ایک غسل کرنا مومنین کے لیے مسئلہ بن جاتا تھا۔ واجب غسل جو مالدار ہے وہی پانی لے سکتا ہے، غریب کو تو ملتا ہی نہیں، چنانچہ کئی دنوں سے نہ نہانے کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے بھی ہیں، اتنے پیسے کہاں کہ پاؤں میں جوتی پہنے۔ اب انہی گرد آلود پیروں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا۔ اصول کے مطابق تو اسے آخر میں بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ اس نے دیکھا غور سے، وہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی جگہ خالی سی نظر آ رہی ہے۔ اب وہ جگہ اس لیے خالی رہ گئی تھی کہ جب مسلمان آئے تو دیکھا کہ اتنا مالدار آدمی یہاں بیٹھا ہے،
وہ اس کے قریب بیٹھنے سے گھبرائے کہ کیسے ہم سیٹھ صاحب کے پاس بیٹھے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ بھئی سیٹھوں کے پاس کس طرح بیٹھے، وہ پیچھے بیٹھ گئے۔ مگر وہ غریب داخل ہوا، اس نے یہ نہیں دیکھا آگے کون بیٹھا ہے۔ مجمع اتنا زیادہ ہے کہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی جگہ خالی ہے۔ اب لوگوں کو لانگتا پھلانگتا یہ آگے پہنچا اور جا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسے پتا بھی نہیں کہ میرے دائیں بائیں کون بیٹھا ہے، لیکن وہ جو مالدار ہے اس کو جب پتا چلا کہ ایک ایسا آدمی آ کے بیٹھا کہ بدبو بھی آ رہی ہے، پسینہ بھی ٹپک رہا ہے، اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، مڑ کے دیکھا بھی نہیں۔ بس ایک عادت بن جاتی ہے پیسے والوں کی، اپنے لباس کو جلدی سے لپیٹ لیا۔ اچھا، اب اس غریب کو پتا بھی نہیں چلا کہ کیا واقعہ پیش آیا، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دیکھ رہے ہیں، یہ تو سامنے کی بات ہے۔ فوراً وہی ممبر پہ تھے، ممبر سے ڈانٹا کہ اے شخص، تم نے کیا خیال کیا ہے کہ اس کے تمہارے برابر بیٹھنے سے اس کی غربت اور فاقہ تم سے چھٹ نہ جائے؟ گھبرا کے کہا، نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا، پھر تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اس کے قریب بیٹھنے سے تمہاری دولت اس کے پاس چلی جائے گی؟ گھبرا کے کہا، نہیں اللہ کے رسول۔ پیغمبر نے فرمایا کہ پھر کیا سبب ہے کہ ایک مومن تمہارے پاس آ کر بیٹھا ہے اور تم اپنے لباس کو لپیٹ دیا ہے؟ کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تو مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ دیکھیں، جان بوجھ کے غلطی نہیں کی، یہ تو مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی، اب میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ کیا معافی مانگتا ہوں؟ اپنی آدھی دولت اس کے حوالے کرتا ہوں تاکہ مجھ سے جو خفا ہوئی اس کا کفارہ ہو جائے۔ مگر اس غریب کو دیکھیں، ایک دم کھڑا ہو گیا، نہیں اللہ کے رسول، نہیں، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آخر کس لیے؟ اب یہ ہدیہ مل رہا ہے، پاک پاکیزہ حلال پیسہ ہے، کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ اس کا جواب تھا کہ اللہ کے رسول، میں ڈرتا ہوں کہ اگر یہ دولت میرے پاس آ گئی کہ جب کوئی غریب میرے پاس آ کر بیٹھے تو میں اپنے لباس کو نہ سمیٹنے لگوں۔ میں اس آنے والے کل سے ڈر رہا ہوں، دولت آ جائے گی تو اس کے ساتھ کہیں میرا مزاج اور طبیعت بدل نہ جائے۔ کتنی گھبراہٹ ہے، کتنا خوف ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، اے مسلمانوں، تمہیں نہیں پتا مگر تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارے ایمان میں ملاوٹ پیدا کر دیتا ہے، یہ تمہارے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے سید رضی کا واقعہ۔ سید رضی ہمارے علماء میں ایک انتہائی جلیل القدر عالم دین، اور ان کی عظمت کو بتانے کے لیے ایک ہی جملہ کہنا کافی ہے کہ نہج البلاغہ کی صورت میں مولا علی علیہ السلام کے جو خطبات ہیں سید رضی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام اپنے قلم سے چھوڑ کر نہیں گئے تھے، مولا کے خطبات کو سید رضی نے جمع کیا ہے، اور اتنا خلوص سے کیا کام کہ ہزاروں سال گزر گئے مگر روز بروز اس کی آب و تاب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ سید رضی بڑے صاحب معرفت تھے اور ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ تھے، دونوں بھائی علم اور فضل کے آخری منزل پر، دونوں میں اکثر مقابلہ ہوا کرتا۔ جیسے ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ سید مرتضیٰ بڑے بھائی ہیں، نماز جماعت پڑھا رہے تھے، سید رضی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن دونوں نماز پڑھ کر جب گھر پہنچے تو بڑے بھائی نے ماں سے شکایت کی، مادر گرامی۔ اب ان کی ماں ایک انتہائی صاحب معرفت خاتون تھی، پورا خاندان ہی ایک عجیب خاندان تھا۔ کہا، مادر گرامی، آج میں آپ سے اپنے چھوٹے بھائی کی شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں بھائی مجتہد ہیں اور اجتہاد کے مقام پر فائز ہیں۔ کیا شکایت کی؟ میرا بھائی میرے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور دوران نماز انہوں نے فرادہ کی نیت کی۔ یہ مسئلہ کیسے پتا چلا سید مرتضیٰ کو کہ فرادہ کی نیت تو دل میں کی گئی؟ میرے بھائی نے میرے پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے اپنی نیت کو بدل دیا۔ سید مرتضیٰ نے سید رضی کے دل کو پہچانا۔ ماں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہا، مادر گرامی، میں نے اپنے بڑے بھائی کے پیچھے آج اس لیے نماز نہیں پڑھی کہ وہ خون کے سمندر میں غوطے کھا رہے تھے۔ بات کیا تھی؟ کسی عورت نے آ کر مسئلہ پوچھا نجاست کا۔ سید مرتضیٰ سے نماز سے پہلے تو بڑا مسئلہ پیش آیا، انہوں نے کہا کہ نماز پڑھ کے جواب دوں گا، اور اب نماز پڑھا رہے ہیں مگر اس مسئلے پہ غور کر رہے ہیں، اور وہ جو خون اس نے بتایا اس مسئلے کے لیے وہ پاک ہے یا نجس؟ نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں کوئی خیال ہوتا ہے۔ تو سید رضی کہہ رہے ہیں، مادر گرامی، میں نے اپنے بھائی کے پیچھے نماز تو شروع کی، لیکن دیکھا تو میرے بھائی کا دل تو کہیں اور ہے اور مجھے خوشی نہیں ہوئی، مجھے اطمینان محسوس نہیں ہوا۔
اس لیے میں نے فرادہ کی نیت کر لی۔ ماں نے کہا کہ رضی بیٹا کہ جو غلطی تمہارے بھائی نے کی وہی غلطی تم نے بھی کی۔ وہ اگر نماز کے دوران اس خون کے مسئلے پر غور کر رہا تھا تو توجہ ہٹ گئی، تم بھی اپنے بھائی کے دل پر توجہ کرتے رہے تو تمہاری توجہ بھی ہٹ گئی، یہی غلطی تو تم نے بھی کر لی۔ مگر بیٹے ایسی غلطی پھر نہ کرنا۔ مگر اندازہ کر لو کہ کیسا خاندان ہے، کیسی ماں ہے کہ جو اپنے دونوں بیٹوں کو کہ جو مجتہد ہیں ہدایت دے رہے ہیں، دونوں مان رہے ہیں۔ سید رضی کے پاس ایک علم تھا جو مولا کی طرف سے ان کو ملا، اور وہ علم کیا تھا کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو سونا بنا سکتے تھے۔ ایک علم کیمیا ہے، اسے علم کیمیا کہتے ہیں۔ مولا نے یہ علم ان کو دیا۔ ایک دن یہ ایک نجف کے علاقے سے گزر رہے تھے کہ نجف اس وقت ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ دیکھا اس وقت ایک بوڑھا موچی زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کی جوتیوں کے اتنا بوڑھا ہے کہ بھووں اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں اور جھک چکی ہے کمر، کھال باقاعدہ لٹک رہی ہے اور اس سے بیٹھا نہیں گیا، سہارا لگا کے بیٹھا ہے مگر جوتوں کی مرمت کر رہا ہے۔ خاصا مشکل کام ہے۔ سید رضی کو رحم آیا، آگے بڑھے اور بڑھ کر اس سے کہا، اے شخص، اس بڑھاپے میں تو اس کام کو انجام دے رہا ہے، میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ وہ جو سانچا ہوتا ہے جس کو عربی میں لوام کہتے ہیں، اس پر جوتا رکھ کے مرمت کرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا اور عمل پڑھا تو وہ سونے کا بن گیا۔ کہا، یہ لے جا، تیری زندگی خیر و عافیت سے گزرے گی۔ بس یہ منظر اس نے دیکھا۔ دیکھیے میرا موضوع مال اور فتنہ ہے، مال ایک آزمائش ہے۔ ادھر اس نے دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہا، تمہارے پاس بہت علم آ گیا ہے، اچھا میں اس کو قبول کر لوں۔ اب ایسا کرو کہ اس سونے کو دوبارہ لوہا بنا دو۔ اب سید رضی چکرائے کہ پتھر یا لوہے کو سونا بنانا تو آتا ہے، مجھے سونے کو لوہا بنانا واقعاً یہ ممکن نہیں۔ اس نے ایک مرتبہ ٹھوکر ماری، وہ دوبارہ لوہا بن گیا۔ کہا کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے کیونکہ میں امام زمان کی شاگردی میں رہ چکا ہوں، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے کما کے روزی کھاتا ہوں۔ امام نے معجزات کی کمائی کھانے کا حکم نہیں دیا۔ یہی دولت میرے لیے کافی ہے کہ جس سے میرا اس طرح گزارا ہوتا ہے کہ میں ایک رات کے لیے سوتا ہوں تو اگلے دن کے لیے کچھ جمع نہیں ہوتا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن سے گھبرانے والی کی دولت جمع نہ ہونے پائے، مال جمع نہ ہونے پائے، وہ غربت قبول ہے، فقر و فاقہ قبول ہے، مگر مال کا جمع ہونا قبول نہیں۔ تو مومن کو سب سے زیادہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ اگر مال کے دل میں محبت ہے تو سمجھ لیجئے لا الہ الا اللہ بھی ناقص ہے۔ مال کی محبت دل سے نکالیے، تب انسان پہلے مرحلے سے نکل جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ خاندان اہل بیت 8 وقت کے فاقے رکھتے تھے، 8 پہر کے فاقے رہتے۔ کیوں؟ مال بہت بڑی آزمائش ہے، بڑا امتحان ہے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ قبول کہ ان کے بچے فاقے میں رہیں، یہ قبول نہیں کہ ان کے گھر میں مال اور دولت کی کثرت ہو جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیے تاریخ میں خیبر کے قلعے کی فتح کے بعد کہ جب سارے مدینے کے ہاتھ میں دولت آئی، علی خالی ہاتھ آئے، تو فاطمہ شکر کے سجدے میں ہے اور کہہ رہی ہے، پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ میں نے پہلے دن ہی یہ سوچا ہوا تھا کہ اس دولت کو گھر میں نہیں آنے دینا، دروازے ہی سے رخصت کر دینا ہے، کیونکہ مال سب سے بڑی آزمائش ہے، مال بڑا فتنہ ہے۔ حسن و حسین کے اترے ہوئے چہرے، زینب و ام کلثوم کے فاقوں سے بری حالت، یہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے قبول ہے۔ فقر ہے مگر دولت گھر میں نہیں آنی، فقر ہے مگر دولت گھر میں نہیں آنی چاہیے۔ معذرت، ایسی غلطیاں تھوڑی سی ہو جاتی ہیں۔ بہرحال چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف کہ فقر ہے مگر دولت گھر میں نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ سب سے بڑی آزمائش یہی ہے، سب سے بڑا امتحان یہی ہے۔ سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا سب سے اہم درس بھی یہی ہے کہ کبھی مال کی محبت تمہارے دل میں پیدا نہ ہونے پائے، کیونکہ ساری خرابیوں کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، ساری برائیاں شروع یہیں سے ہوتی ہیں جہاں مال اور دولت کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ چنانچہ یہ واقعہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ ضمناً ایک بات آ گئی کہ مال و دولت کی محبت دل سے نکالی کیسے جائے۔ اللہ کا رسول بیٹی کے گھر میں آئے، بیٹی باپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے، مگر جیسے ہی کھڑی ہوئی فاطمہ کو غش آ گیا اور غش کھا کے گر پڑی۔ یہ منظر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیکھا، یہ منظر علی علیہ السلام نے بھی دیکھا۔
خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑنے والا مولا آج اپنی بیوی کو سنبھالنا پڑ رہا ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، فاطمہ پہ پانی چھڑک کے ہوش میں لایا گیا۔ پہلا سوال علی کرتے ہیں، شہزادی یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ اب جواب دے تو کیا؟ جواز جو راز بہت دیر سے چھپا رکھا ہے وہ تو ظاہر ہو جائے گا۔ جب دوبارہ اقرار کیا تو صدیقہ طاہرہ خلاف حق تو بیان نہیں کر سکتی۔ کہا ابو الحسن 8 وقت سے میں نے کوئی غذا استعمال نہیں کی، اس وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ علی سوال کرتے ہیں، اے بنت رسول آپ نے 8 وقت سے غذا کیوں استعمال نہیں کی؟ کہا اے علی آپ کو معلوم ہے گزشتہ 3 دن سے جو پیسے آپ لے کر آتے ہیں وہ اتنے قلیل ہیں، کم ہوتے ہیں کہ میں سب کے لیے کھانا تیار کروں تو سب بھوکے رہ جائیں گے، میرے بچوں کا پیٹ خالی رہ جائے گا، آپ کو تکلیف ہوگی۔ مدینے کے حالات کچھ خراب تھے، کاروباری قافلے کم آ رہے تھے۔ میرا مولا کہتا ہے بنت رسول پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کھانا پکایا ہے، لیکن گھر میں بالکل کھانا نہ ہو تب بھی صبر کرنا آسان ہے، لیکن کھانا اپنے ہاتھ سے تیار کیا، شوہر اور بچوں کو کھلا دیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ علی سوال کر رہے ہیں، فاطمہ نے کیا کہا؟ یہ ہے طریقہ مال کی محبت کا دل سے نکالنے کے لیے ایک طریقہ۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ جب میں بابا کے گھر سے آ رہی تھی تو بابا نے وقت رخصت میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، فاطمہ بیٹی میں نے تمہارا رشتہ اس سے کیا ہے کہ جو میرے بعد اس کائنات میں افضل ترین شخص ہے، لیکن اس کے گھر میں تمہیں دولت دنیا نہیں ملے گی۔ کوئی ایسی خواہش نہ کرنا کہ جو تیرا شوہر پورا نہ کر سکے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ میرے بابا نے مجھے منع کر دیا، اس لیے میں نے اس وقت اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ میں کبھی اپنے شوہر کے سامنے کوئی خواہش ظاہر نہیں کروں گی۔ اے علی اگر میں یہ بات آپ کو بتا دیتی تو بابا سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی ہو جاتی۔ کیا پتا چلا ہمیں کہ یہ محبت ہے مال و دولت کی؟ والدین اس انداز سے بیٹی کی تربیت کریں، وقت رخصت کہا جائے بیٹی جہاں تو جا رہی ہے وہاں دولت دنیا کی خواہش نہ کرنا، کہیں تیرا شوہر تیری خواہش کو پورا نہ کر سکے۔ اس طرح سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ مال وہ چیز ہے کہ جس کی محبت اگر بچپنے میں والدین کی تربیت ہو تو دل سے نکل سکتی ہے۔ کیسی تربیت؟ فاطمہ محتاج نہیں ہے تربیت کی، ہمارا عقیدہ ہے فاطمہ معصومہ ہے، محتاج نہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیرت قائم کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ اولاد کو تربیت دینے کا ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ساری زندگی علی علیہ السلام سے کوئی فرمائش نہیں کی، فرمائش کو تو چھوڑے کوئی تکلیف بھی اپنی علی کو نہیں بتائی، یہاں تک کہ مولا کو کہ میری بیوی کے پہلو پر کوڑے کا نشان ہے اس وقت پتہ چلا کہ جب غسل خانے میں میت کو غسل دیا جا رہا تھا۔ دیکھیں فاطمہ کا صبر، باپ کی تربیت ظاہری تربیت، ورنہ معصومہ ہے، باپ سے کیے ہوئے وعدے پر پابند ہے، جسم پر زخم ہے، یہ بھی شوہر کو پتہ نہ چلا۔ پتہ چلا تو جب غسل دینے غسل خانے میں فاطمہ کو لے کے گئے۔ یہ طریقہ ہو والدین کے لیے، یہ سیرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا سبق ہے۔ کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، ہاں مگر ایک چیز ہمارے سامنے ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے یہ سنت قائم کی کہ دولت دنیا میں سے کوئی چیز شوہر سے نہیں مانگی، اپنی ذاتی کوئی چیز شوہر کو نہیں بتائی، لیکن جہاں ماتم کا مسئلہ آیا تو علی سے خواہش ظاہر کرتی ہے۔ ایک ہی تو خواہش ہے فاطمہ کی۔ یہ تاریخ کے اوراق پر ہے کہ جب اطلاع دی مولا نے کہ بنت رسول ایک پیغام میرے ذریعے سے بھجوایا گیا ہے، حکومت وقت کا پیغام ہے، فاطمہ سے کہے یا تو دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، حکومت کا پیغام آ رہا ہے، مولا ہے میرے مولا کس طرح سے یہ پیغام فاطمہ تک پہنچایا ہوگا؟ تو فاطمہ نے بھی کہا کہ یا ابو الحسن پس جب میں بابا سے ملاقات کروں گی تو پہلی فریاد یہی کروں گی کہ بابا آپ کی امت نے بیٹی کو باپ کا ماتم بھی نہ کرنے دیا۔ ہائے یہ فاطمہ، ہر بیٹی کو یہ حق ملتا ہے کہ باپ پر ماتم کرنے کا، تو فاطمہ کو وہ حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اب فاطمہ کا طریقہ کیا ہے؟ صبح سویرے گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہوتی ہے، حسنین کے بازو کو تھامتی ہے، حجرے سے نکل کر چلتی ہیں بقیہ کی طرف، سارا دن ماتم کرتی ہیں اور شام کو واپس آ جاتی ہیں، ساری رات حجرے میں ماتم، سارا دن بقیے میں ماتم۔ فاطمہ نے ابھی مکان کی خواہش ظاہر نہیں کی کیونکہ بقیہ کے قبرستان کے پچھواڑے کھجور کا ایک درخت تھا، اس کے سائے میں بیٹھ جاتی تھی، بی بی وہاں ماتم کرتی تھی۔ لیکن ایک دن وہ آیا کہ جب فاطمہ وہاں پہنچی دیکھا کھجور کا درخت بھی کاٹا جا چکا ہے،
بیٹی کو اس سائے سے بھی محروم کیا کہ جس کے نیچے بیٹی باپ کا ماتم کر سکے۔ بیٹی اپنا لکھا ہوا ماتم پڑھ پڑھ کے بابا کو یاد کرتی ہے۔ صبت علی المصائب، معصومہ مجلس پڑھ رہی ہے، معصوم سن رہے ہیں۔ ہاں تاریخ میں اتنا اور ہے کہ صبح کو گھر سے نکل کر بقیہ جاتی ہے، سارا دن معصومہ ذاکری کرتی ہے، معصوم ذاکر سنتے ہیں، شام کو واپس جاتی ہیں۔ جب نکلتی ہیں کس انداز سے، اس انداز سے کہ سر پہ چادر ہے، ایک ہاتھ سے حسن کا ہاتھ تھاما ہے، حسن ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں عصا پکڑا ہے۔ عصا کے لفظ نے مجھے تعجب میں ڈال دیا کہ فاطمہ کے ہاتھ میں عصا کیوں آ گیا؟ فاطمہ کی عمر کیا ہے؟ عصا کی تو ضرورت پیش آ گئی۔ تاریخ نے بتایا کہ شہزادی کی عمر 18 سال تھی۔ 18 سال جوانی کا آغاز، طاقت کا شباب، لیکن ہائے غموں نے فاطمہ کو کتنا بوڑھا کر دیا کہ 18 سال کی فاطمہ بغیر عصا کے سہارے نہیں چل سکتی، بغیر عصا کے سہارے سفر نہیں کر سکتی۔ ہائے غموں نے فاطمہ کو کتنا ضعیف کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ رسول کا انتقال ہوا۔ بلال حبشی رسول خدا کے مؤذن، ایک مرتبہ جیسے ہی بلال رسول کی قبر کو دیکھا، عہد کیا کہ اللہ کے رسول، ایک اذان میں نے آپ کے لیے دی تھی، اب میرا آپ سے عہد ہے کہ اب کسی اور کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن معلوم ہے کہ جب تک میں مدینے میں ہوں حکومت مجبور کر سکتی ہے۔ مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے، شام میں رہے۔ چند ہی ہفتے ہوئے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے۔ اے بلال، سب کی طرح تم نے بھی مجھے بھلا دیا، سب کی طرح تم بھی ہمیں چھوڑ کے آ گئے۔ بس تڑپ اٹھے بلال، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کہ رسول آپ کا غلام بلال حاضر ہے۔ اونٹ کی پشت پہ سوار جانور کو دوڑاتے ہوئے مدینے آئے۔ مدینے میں اطلاع ملی، سارا مدینہ بلال کے استقبال کو نکلا، عورتیں چادریں اوڑھ کے اپنے بچوں کو لے کر کہ ہمارا آقا آ گیا، ہمارا آقا، کیونکہ بلال نے جب سے مدینے میں قدم رکھا ہر ایک کو ایک ہی جواب دے رہے ہیں، ہر ایک کا ایک ہی سوال کہ بلال جب سے رسول گئے ہیں تمہاری اذان نہ سنی، ایک مرتبہ اپنی اذان سنا دو۔ اور بلال ہاتھ باندھتے ہیں کہ میں نے رسول سے وعدہ کر چکا ہوں، اب میں کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا۔ چلتے چلتے مسجد نبوی کا دروازہ آیا، ادھر دروازے کے قریب آئے، خدا آپ لوگوں کو مدینے لے کے جائے، باب جبرائیل کی زیارت کرے۔ باب جبرائیل پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، حجرہ فاطمہ کا دروازہ کھلا، حسن و حسین دوڑ کے آتے ہیں، چچا بلال ہمارا سلام لیجئے۔ بلال نے شہزادوں کی گفتگو سنی، ایک مرتبہ جھکے، ایک کندھے پہ حسن کو بٹھایا، ایک کندھے پہ حسین، ایک مرتبہ اس شان سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مدینے والوں کو تعجب ہوا کہ بلال، سارا مدینہ آپ کو آقا کہہ رہا ہے اور آپ نے ان ننھے بچوں کو کندھوں پہ بٹھا لیا۔ بلال کہہ رہے ہیں، ارے تمہیں کیا ہوا ہے، اتنی جلدی بھول گئے؟ تم نے اپنے آقا رسول کو دیکھا اس حالت میں مسجد میں آتے تھے کہ ایک کندھے پہ حسن اور ایک کندھے پہ حسین ہوتے۔ مجھے بلال مسجد میں داخل ہو چکے ہیں، ادھر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، حجرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا دروازہ دوبارہ کھلا، اب کی بار فضہ باہر نکلی، کہا بلال فاطمہ نے تجھے سلام بھجوایا ہے۔ بلال شہزادی نے ایک خواہش ظاہر کی ہے، بلال ایک مرتبہ اور اذان سنا دو۔ بلال نے سر جھکایا، فضہ شہزادی سے کہو کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے۔ فضہ تو واپس چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی، کہا بلال فاطمہ نے کہا ہے میرے حق کی قسم ہے، ایک مرتبہ اذان سنا دو، بس یہ سننا تھا کہ فاطمہ نے اپنے حق کا واسطہ دیا ہے۔ بلال نے فوراً فیصلہ کیا کہ فاطمہ کوئی غیر تو نہیں ہے، وہ رسول کا ہی جز ہے، اگر میں فاطمہ کا کہا مانوں تو عہد کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ حسنین کو کندھے سے اٹھایا، حسنین کو کندھے سے اتارا، گلدستہ اذان پر گئے، دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھے، اللہ اکبر، ایک مرتبہ تکبیر بلند کی، فاطمہ، ہائے فاطمہ کے کان میں بلال کی آواز آئی، وہ وقت آیا کہ میرا بابا نماز سے پہلے میرے حجرے میں آتا تھا، چاروں طرف دیکھنے لگی، بابا آج اذان شروع ہو چکی ہے۔ ادھر بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فاطمہ بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی، بابا امامہ پہن لیجئے، ابا کندھے پہ ڈال لیجئے، میں دروازہ کھولتی ہوں، باہر نکلنے کی تیاری، بیٹی ہے۔ تیسری آواز آئی اشہد
ان لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ کہا بلال، دوسری مرتبہ کہنا چاہتے ہیں۔ دروازہ کھول کے فضا باہر آئی۔ بلال ٹھہر جاؤ، آگے نہ کہنا۔ بلال گھبرا گیا، کیا بات ہے؟ کہا جیسے ہی تم نے رسول کا نام لیا ہے۔ شہزادی خش کھا کے گر پڑی، ہائے بابا کہہ کے گر پڑی۔ بس میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہوں، شہزادی آپ نے باپ کا نام سنا برداشت نہ کر سکی۔ یتیمی ہے ہی ایسی چیز، مگر بی بی آپ نے نام۔ یہ مصائب ہیں ہی ایسے کہ جب بھی انسان ان کو پڑھے وہ اپنے آپے میں نہیں رہ پاتا۔ بہرحال معذرت، میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سکون سے یہ جملات میں آپ تک پہنچاؤں، لیکن کیونکہ یہ کتاب کمپائل کی گئی ہے مجالسوں سے تو ان میں مصائب بیچ میں آتے ہیں، اور سب میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دروس ہوں اور کچھ خاص دنوں میں یہ مصائب آقا نے پڑھے ہوں۔ بہرحال اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے قیامت کی علامات۔ کیا وہ قیامت کے علاوہ کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ یقیناً اس کی علامات تو آ چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ بہترین گفتگو اللہ کی کتاب ہے، اور افضل ترین ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ بدترین امور نئے پیدا شدہ ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بس ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا گیا ہے، اس سائل سے زیادہ اس کا علم نہیں۔ وہ نہیں آئے گی مگر اچانک۔ بس وہ شخص کہنے لگا کہ اس کے علامات ہمیں بتائیے۔ فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ جب تک علم نہ اٹھ جائے، زلزلے زیادہ نہ ہو جائے، فتنے فساد کثرت سے ہوں، ہرج و مرج ظاہر ہو، اور تم میں خواہشات زیادہ ہوں، آباد جگہ برباد اور برباد آباد ہو جائے، مشرق میں اور مغرب میں جزیرہ عرب میں زمین دھس جائے، سورج مغرب سے طلوع کرے اور دابت الارض خروج کرے، اور دجال کا ظہور ہو، یاجوج ماجوج زمین میں پھیل جائیں، اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہو، پس وہ کسی میں ذرا برابر ایمان نہیں پائے گی مگر وہ اس سے چھن لے گا، اور قیامت صرف برے لوگوں پر قائم ہوگی، اور پھر عدن کی طرف سے آگ آئے گی، باقی زمین پر جو لوگ باقی ہوں گے ان کو جلا کے محشور کرے گی۔ لوگوں نے عرض کی یہ کب ہوگا اے اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ جب تمہارے قاری عمرہ کے ساتھ منافقت کریں، اور تم اغنیاء کی تعظیم کرو، فقراء کی اہانت کرو گے، اور تم میں راگ ظاہر ہوگا، اور زنا عام ہوگا، مکان اونچے اونچے بنیں گے، اور تم قرآن راگ سے پڑھو گے، اہل باطل اہل حق پر غالب آئیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کم ہو جائے گا، نماز ضائع کر دی جائے گی، اور شہوات کی اتباع ہوگی، اور خواہش کی طرف جھکا جائے گا۔ پس ظالم امیر آگے بڑھیں گے، پس وہ خیانت کریں گے، اور وزیر فاسق ہوں گے، اور قاریوں میں حرص و طمع، اور علماؤں میں نفاق ظاہر ہوگا۔ اس وقت ان پر بلا اور مصیبت نازل ہوگی، حالانکہ کوئی امت مقدس اور پاک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے کمزور کی صاحب قوت کے خلاف امداد نہ کی جائے۔ مساجد میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اور صفیں زیادہ ہوں گی، اور مساجد میں چیخ و پکار کثرت سے ہوگی، جسم اکٹھے ہوں گے اور زبانیں مختلف ہوں گی۔ مصاحف قرآن مجید پر سونے کا پانی چڑھایا جائے گا، اور ممبر اونچے بنائے جائیں گے، اور ہر ایک کا دین اس کی زبان کی چاٹ ہوگا۔ اگر اسے کچھ دیا جائے تو شکریہ ادا کرے گا، اور اگر روک دیا جائے تو کفران نعمت کرے گا۔ چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، اور بڑوں کی عزت و وقار نہیں سمجھیں گے، اپنے نفسوں کو ترجیح دیں گے، ان کے اہل حرم سے بدکاری کی جائے گی۔ وہ حکم میں ظلم و جور کریں گے، غلام ان کے حاکم ہوں گے، اور لونڈے ان کے مالک، اور ان کے معاملات کی تدبیر عورتیں کریں گی۔ مرد سونے چاندی کے زیورات پہنیں گے، اور ریشم اور دباج زیبتن کریں گے، اور لڑکیاں لٹیروں کے سب و شتم اور قطع رحمی کریں گی، راستہ خوفناک کر دیں گے، چونگیاں قائم کر دیں گے، اور مسلمانوں سے جنگ اور کفار سے بارش زیادہ ہوگی، اور انگوری کم اگے گی، استہزاء کرنے والے زیادہ اور علماء کم ہوں گے، عمرہ زیادہ اور امین تھوڑے ہوں گے۔ اس وقت دریائے فرات سونے کے پہاڑ سے جاری ہوگا، اس کے کنارے لوگ قتل ہوں گے، پس 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، اور ایک بچے گا۔ جب میری امت علم نجوم کی تصدیق، قضاء اور قدر کی تکذیب کرے گی، جب وہ امانت کی غنیمت، صدقے کو بدکاری کو مباح، عبادت کو تکبر، اور لوگوں پر اپنی بڑائی سمجھے گی، بدکاری کو مباح، عبادت کو تکبر، معذرت دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے،
لوگوں پر اپنی بڑائی سمجھیں گے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم پر فاسق امیر، خیانت کرنے والے وزیر اور حکومت کے معاون، ظالم اور فاسق قاری اور جاہل عبادت گزار نہ ہو۔ خداوند عالم ان پر تاریک غبار والے فتنے کا دروازہ کھولے گا، پس وہ اس میں سرگرداں ہوں گے جس طرح یہودی سرگرداں ہوئے تھے۔ اس وقت اسلام کا ایک ایک دستہ ٹوٹنے لگے گا یہاں تک کہ صرف اللہ اللہ کہا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو خدائے رحمان کے فرشتے اس کے پاس سفید جریدہ لے کر آتے ہیں، پس اس کی روح کو کہتے ہیں چلی آ، مرضی روح اور ریحان اور اپنے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں، تو وہ روح اس طرح نکلے گی جیسے خوشبو کستوری سے نکلتی ہے، یہاں تک کہ بعض فرشتے دوسروں سے اسے لیتے ہیں، پس وہ اسے لے کر آسمان کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو اس کے رہنے والے کہتے ہیں کہ کس قدر عمدہ ہے اس کی روح، خوشبو، اور جب ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں تو ہر اس کے رہنے والے یہی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اسے جنت میں ارواح مومنین کے پاس لے جاتے ہیں تو اس دنیا کے ہم و غم سے راحت و آرام مل جاتا ہے، اور باقی رہا کافر تو اس کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اس کی روح سے کہتے ہیں کہ کاراؤ مقرر، وہ نکل آتی ہے اللہ کے عذاب و سزا سے اور اس پروردگار کی طرف جو تجھ سے غضبناک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دیکھتے ہو کہ حالت احتضاء میں مردہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ فرمایا اس کی نظر اس کی روح کے پیچھے ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ہر گھر میں ملک الموت روزانہ 5 مرتبہ آتا ہے، جب کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ اس کی مدت اور اس کی روزی ختم ہو گئی ہے تو موت کا غم اس میں ڈال دیتا ہے، پس موت کے دکھ و درد اور اس کے شدائد و مصائب اسے گھیر لیتے ہیں۔ اس کے گھر والوں میں سے کوئی اپنے بال کھول دیتا ہے، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی دردناک آواز میں روتا ہے، کوئی واویلا کر کے چیخ و پکار کرتا ہے تو ملک الموت کہتا ہے کہ ویل اور ہلاکت ہو، یہ جزا اور فضا کس لیے ہے؟ میں نہ تم میں سے کسی کا رزق لے کر گیا ہوں اور نہ ہی اس کی اجل کو نزدیک لایا ہوں، جب تک مجھے حکم نہیں ملا میں نہیں آیا، اور نہ ہی میں نے اس کی روح کو قبض کی جب تک میں نے اجازت نہیں لے لی۔ میں نے تو بار بار تمہاری طرف آنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے ایک بھی باقی نہ رہے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم اس کو دیکھ لو اور اس کا کلام سنو تو اپنے مردے سے غافل ہو جاؤ اور اپنے اوپر رونے لگو۔ جب میت کو چارپائی پہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کی روح اور اس کے اوپر پھڑپڑاتی ہے اور پکارتی ہے اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، دنیا تمہارے ساتھ نہ کھیلے جس طرح مجھ سے کھیلی ہے۔ میں نے حلال اور غیر حلال سے مال جمع کیا، اسے تمہارے لیے چھوڑ جا رہا ہوں، اس کی خوشگواری تمہارے لیے ہے اور باز پرس مجھ سے ہوگی، پس ڈرو اس مصیبت سے کہ جو مجھ پر نازل ہوئی۔ سلمان فارسی نے فرمایا تھا کہ 3 چیزوں نے مجھے ہنسایا اور 3 ہی چیزوں نے رلایا۔ مجھے اس غافل پر ہنسی آتی ہے کہ جس سے غفلت نہیں برتی گئی اور اپنے ملنے والے کے سامنے ہنستا ہے حالانکہ موت اس کی تلاش میں ہے، اور جو دنیا کی امید رکھتا ہے حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی موت کب آ جائے گی، اور مجھے دوستوں کی جدائی، آخرت کی ہولناکی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری نے، جبکہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض، اس نے رلایا ہے۔ اور جان لو خدا تم پر رحم کرے کہ صحیح اور سالم کو اس بیماری کی توقع ہے کہ جو اسے ہلاک کرے گی، اور ایسی موت کی جو اسے بلا اور مصیبت کے نزدیک کرے گی گویا وہ دنیا میں رہا ہی نہیں، حالانکہ وہ اس کی طرف مائل ہے۔ موت اس پر نازل ہوئی جبکہ وہ اپنے اہل و عیال کے درمیان پڑا ہے، لیکن ان کی بات کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ ان کے سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا ہے، اس کی نظر پھٹی ہوئی ہے، اس کے سینے سے آواز نکل رہی ہے، اس کا تھوک خشک ہو چکا ہے، اس کے جوڑ کانپ رہے ہوتے ہیں اور اس کی انتڑیاں پھڑک رہی ہوتی ہیں۔ اس کے دوست و احباب اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، دیکھتا ہے لیکن انہیں پہچانتا نہیں، ان کی آواز سنتا ہے لیکن جواب نہیں دے سکتا، انہیں پکارا جاتا ہے وہ جواب نہیں دے سکتے۔ وہ قصر و محلات اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہے، گھر اس سے خالی پڑے ہوئے ہیں، وہ مردوں کی گردنوں پر سوار ہے اور اسے جلدی مردوں کے محلے اور خسارے کے گھر اور تنہائی، مسافرت اور وحشت کی جگہ کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ پھر وہ اس کے مال کو تقسیم کر لیتے ہیں اور اس کے ہم امید کرتے ہیں ان بصیرت افروز باتوں نے آپ کے دل اور سوچ پہ گہرا اثر چھوڑا ہوگا۔ یاد رکھیں موت ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک ابدی زندگی کا آغاز ہے۔ اس سفر کی تیاری ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔
अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर इस किताब का इख्तिताम हुआ जाता है। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, बिलखुसूस जो मरहूमीन हमें छोड़ के जा चुके हैं, जिन्हें वाक़ईन इस वक्त ज़रूरत है, उन तमाम मरहूमीन के लिए, अपने जितने भी मरहूमीन आदम से लेकर अब तक हैं और अपने ख़ानदान वालों के, उन सब के लिए, मेरे मरहूमीन के लिए एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा की दरख्वास्त है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।